بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اٹس ویڈنسڈے 7 اپریل 2021 اور آج ہم اپنا لیکچر نمبر 3 جو ہے وہ کر رہے ہیں. یونٹ نمبر 1 ہم نے اسٹارٹ کیا ہے اور بہت ڈیٹیل سے کل ہم نے پیراگراف نمبر 1 اور 2 کی ڈسکشن کی تھی. تو سب سے پہلے ریویو کر لیتے ہیں پریویس لیکچر. کچھ اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ کام سینڈ کیا اور بہت اچھا لگا. باقیوں کو بھی انکریج کر رہی ہوں آپ بھی اپنا کام کریں. بے شک آپ فی الحال سینڈ مت کریں بٹ آپ کی نیٹ نوٹ بک پراپر پریپیئر ہونی چاہیے. نیٹ نوٹ بک وہی جو آپ اسکول میں کلاس روم میں یوز کرتے ہیں وہی. آپ نے کوئی رف نوٹس نہیں بنانے, نیٹ نوٹس بنانے ہیں اپنی نوٹ بک جو کہ اسکول کی طرف سے آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے. ٹھیک ہے. سو ابھی تک اگر ریویو کریں پریویس لیکچر کا تو ہم نے پیراگراف نمبر 1 اور 2 کل پڑھا تھا اور اس میں پرٹیکولرلی سب سے پہلے ہم نے ٹالرنس کی ڈیفینیشن کہ ٹالرنس ہے کیا, کسے کہتے ہیں, آخر اس کے بارے میں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. اور سیکنڈ پیراگراف میں ہم نے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹالرنس یا رواداری یا برداشت صبر کے بارے میں ڈسکشن کی تھی. اگر اس میں سے آپ کو ابھی تک بھی کچھ سمجھ نہیں آیا, بک نہیں ہے یا جو کچھ بھی ہے تو میرے سے پوچھیں, کانٹیکٹ کریں میرے ساتھ. ٹھیک ہے. اور پھر اس سے ریلیٹڈ ہم نے کویشچن نمبر 1 اور 2 اور جو ورڈز میننگ اور ورڈ سینٹینسز تھے. ورڈ سینٹینسز آپ کے کورس میں شامل نہیں ہیں آپ کی ایکسرسائز میں, بٹ وہ میں آپ کی تھوڑا آپ کا اسکلز کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو کرواتی ہوں. اینڈ دیٹ از ویری گڈ کیونکہ 9th 10th میں جب آپ جائیں گے تو آپ کی ایکسرسائزز میں سینٹینسز شامل ہوا کریں گے اور وہ پیپر کا بھی ایک پارٹ ہے. تو اسی لیے ابھی سے میں نے پریکٹس اس کی شروع کروائی ہے. سو آج ہم پڑھیں گے پیراگراف نمبر 3 جو کہ اس کی ہم پہلے ٹرانسلیشن کریں گے اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو ایکسرسائز میں کویشچنز دیے گئے ہیں ان کو دیکھ لیں گے. پیج نمبر 1 پہ ہی ہے پیراگراف نمبر 3 اور پھر 2 پہ جا کے اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آج کے دن ہم نے اتنا ہی کرنا ہے. تو میں ریڈنگ سٹارٹ کروں گی. جو ورڈز اس میں سے مشکل ہوں گے ان کے میننگ ساتھ ساتھ بتاؤں گی جو کہ بورڈ کے اوپر بھی لکھیں گے. اردو میننگ بھی اور انگلش بھی. آپ کو پتہ ہے انگلش میننگ کیوں بتاتی ہوں کیونکہ اردو میننگ آپ کی ٹرانسلیشن اٹیمپٹ کرنے کے لیے اور انگلش میننگ آپ کی MCQs اٹیمپٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. سو لیٹس اسٹارٹ. وین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وینٹ ٹو طائف ٹو پریچ اسلام. اب جتنے بھی ہم نے پیراگراف پڑھنے ہیں اس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کی مثالیں ہی پڑھنی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وینٹ چلے گئے ٹو طائف ٹو پریچ اسلام, اسلام کی تبلیغ کرنے. پریچ کا میننگ میں نے لکھا ہے اور اس کو میں نے انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے ریڈ مارکر سے, باقیوں کو نہیں کیا اس لیے کیونکہ اس کا آپ نے سینٹینس بھی بنانا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے تبلیغ کرنا اور انگلش میں اس کا میننگ کر لیں ٹیچ, سکھانا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف گئے, دا پیپل دیئر, وہاں پر لوگوں نے پھینکے, تھرو کی سیکنڈ فارم ہے, اسٹونز ایٹ ہم, آپ پر لوگوں نے پتھر برسائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آسکڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن دا اوکین. اوکین کا میننگ لکھا ہوا ہے میں نے موقع, اور انگلش میں اس کا سچویشن کر سکتے ہیں, آف ٹرائل. تو آزمائش کی اس ٹرائل کا مطلب آزمائش کی اس گھڑی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسپیک, بولیے یا کہیے, اف یو وش, اگر آپ کی خواہش ہو, آئی ول ڈسٹرائے دیم. ڈسٹرائے کا مطلب تباہ کرنا. ڈسٹرائے کو بھی میں نے جو ہے وہ ریڈ مارکر سے انڈر لائن کیا ہوا ہے کیونکہ اس کا بھی آپ نے سینٹینس بنانا ہے, تباہ کرنا اور روئن انگلش میں. تو جب حضرت جبرائیل نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اے پیغمبر, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہیے اگر آپ کی خواہش ہو تو میں ان کو تباہ و برباد کر دوں. کیوں حضرت جبرائیل نے کہا؟ کیونکہ کر سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تھی تو آپ اپنے پیغمبر کے لیے کچھ بھی کروا سکتے تھے. لیکن آگے سے جواب دیکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائڈ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, او گریشیس اینڈ مرسیفل اللہ. گریشیس کا میننگ میں نے لکھا ہوا ہے مہربان, یا اپنی انگلش میں آپ اس کا میننگ کر سکتے ہیں کائنڈ. اے مہربان اور بخشنے والے خدا, شو دیم دا رائٹ پاتھ, ان کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے. فار دے ڈو ناٹ نو وٹ دے آر ڈوئنگ, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اس پوری لائن کا کر دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, اے مہربان اور بخشنے والے خدا, ان کو
سیدھا راستہ دکھا دیجئے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دے ڈو ناٹ نو ہو آئی ایم. وہ مجھے نہیں جانتے. محمد دا رسول اللہ، دا رسول آف اللہ، وہ مجھے نہیں پہچانتے. وہ یہ نہیں جانتے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر ہوں. میک اٹ نون ٹو دیم. ان کو یہ بتا دیجئے دیٹ آئی ایم دیئر گریٹ ویل وشر. ویل وشر کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہ، کسی کا اچھا چاہنے والا. انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کا بہت بڑا خیر خواہ ہوں. اگر اس پوری لائن کا دوبارہ سے آپ کو مطلب ٹرانسلیشن کر کے بتا دوں تو وہ اس طرح سے ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے مہربان اور بخشنے والے خدا، ان کو سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ مجھے نہیں پہچانتے. وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ میں محمد اللہ کا پیغمبر ہوں. ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کا بہت بڑا خیر خواہ ہوں. یعنی یہاں سے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کی مثال مل جاتی ہے کہ کوئی آپ پہ پتھر بھی برسا رہا ہے لیکن آپ نے آگے سے اف بھی نہیں کیا اور بدلہ بھی نہیں لیا. We should follow the teachings of our رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے. We learn from his life. ہمیں ان کی زندگی سے یہ سیکھنا چاہیے یا یہ پتہ چلتا ہے how much tolerance he practiced، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رواداری اور صبر کا مظاہرہ کیا. پریکٹس کا مطلب مظاہرہ کیا یا مشق کرنا. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم showed گریٹ ٹالرنس. شو کا مطلب ہوتا ہے دکھانا. گریٹ ٹالرنس، بہت زیادہ تحمل. ہز تھرو آؤٹ، اپنی ساری زندگی. ہز لائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بے انتہا یا بے شمار رواداری یا صبر کا مظاہرہ کیا. ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہی جو ہے وہ پروناؤن کے طور پر یوز ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایون پریڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. فار ہز اینیمیز، اپنے دشمنوں کے لیے بھی. اینڈ فار دوز ہو ٹربلڈ کا میننگ میں نے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب مشکل یا انگلش میں وری یا ڈیفیکلٹی کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. مطلب کہنے کا یا اس پوری لائن کا پہلے آپ کو ٹرانسلیشن کر کے بتاتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا فرمائی اور ان کے لیے بھی جنہوں نے آپ کو پریشانیاں دی. تو اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ ہم عام لوگ جو ہیں، ہمیں کوئی کچھ بھی کہہ دے، تھوڑا سا بھی پرابلم جو کہ ہمیں ہرٹ بھی اتنا نہیں کرتا، لیکن ہم فوراً سے بدلے کی طرف جاتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے اوپر اتنا ظلم کیا جاتا، آپ کو پتھر بھی آپ کے اوپر برسائے جاتے، تو بھی آپ نہ صرف ان کو اپنا بدلہ معاف کر دیتے، ان سے بدلہ نہ لیتے. ایون دو بہت سارے لوگ آپ کو کہتے کہ آپ کو بدلہ لینا چاہیے، بلکہ آپ معاف فرمانے کے بعد ان کے لیے دعا بھی کرتے ان کے حق میں کہ یا اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا. یہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری ہے اور یہی ہمیں سبق سکھاتی ہے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے. یہاں پر آپ کا پیراگراف نمبر 3 جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، پیراگراف نمبر 3 کے یہ جو ورڈز میں نے لکھے ہوئے ہیں 1 2 3 4 5 6، یہ ورڈز میننگ آپ نے لکھنے ہیں اپنی نوٹ بک میں. اور اس کے بعد جو ورڈ پریچ اور ڈسٹرائے ہے، اب یہ دو تھوڑے امپورٹنٹ ورڈ ہیں بیچ میں سے، ان کی آپ کو سینٹینسز کرنی ہوگی. جیسے پریچ کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ کرنا یا ٹیچ انگلش میں. تو اب اس کا انگلش میں بہت چھوٹا سا سینٹینس ہم بڑے مزے سے کر سکتے ہیں، دیٹ آلویز پریچ لو. ہمیں ہمیشہ پیار کی، یا آپ لو کی جگہ کائنڈنس یا کوئی بھی ورڈ لگا لیں، کہ ہمیں ہمیشہ کائنڈنس یا لو یا پیار یا محبت یا شفقت کی تبلیغ کرنی چاہیے. اور دوسرا ورڈ ہے ڈسٹرائے، تباہ کرنا، روئن. اب آپ ظاہر ہے ڈسٹرائے کا مطلب تباہ کرنا، کسی چیز کو ختم کر دینا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں بومب آتا ہے. بومب ڈسٹرائڈ دا ہول سٹی، کہ بومب نے پورے شہر کو تباہ کر دیا. تو یہ میں نے وربلی یہ ضروری نہیں آپ یہی لکھیں، تو میں نے آپ کی گائیڈنس کے لیے بول دیا. آپ اپنے مرض سے بھی کچھ بنا سکتے ہیں، بٹ کریکٹ ہونا چاہیے، اس کا سینٹینس اسٹرکچر ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ورڈز میننگ آپ نے لکھنے ہیں. ادھر آ جائیں تو یہاں پر آپ کی ڈائری لکھی ہوئی ہے. اچھا، آپ سب سے پہلے تو آپ ایکسرسائز نکالیں گے پیج نمبر 3. تو پیج نمبر 3 میں ہم نے کل کے لیکچر میں کویشچن نمبر 1 اور 2 کیا تھا. اب ہم نے جو پیراگراف پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ ہمارے اگلے تینوں سوال ہیں، تیسرا بھی، چوتھا بھی اور پانچواں بھی. اب میں نے کل والے لیکچر میں بھی ایکسپلین کیا تھا کہ آپ کا پہلا کویشچن پیراگراف نمبر 1 میں سے آپ نے ڈھونڈنا ہے، اور میں نے اس کو ریڈ بھی کیا تھا. اسٹل سم اسٹوڈنٹس ور آسکنگ کہ آنسر کہاں سے ملے گا، تو میں پھر سے گائیڈ کر دیتی ہوں. اور دوسرے کویشچن کا میں نے پڑھ کے بتایا تھا کہ دوسرے پیراگراف میں اس کا آنسر کہاں پر موجود ہے. اب تیسرا پیراگراف ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں سے تینوں سوال اگلے تیسرا، چوتھا، پانچواں سوال ہیں، ان کے جواب ہمیں ملیں گے.
اب پہلا کویشچن ہے ہاؤ ڈڈ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈ ٹو دا ill ٹریٹمنٹ آف دا پیپل آف طائف، کہ جب طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کس طرح کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے، اگر شارٹ لکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی، اگر پورے کا پورے پیراگراف میں سے ٹیکسٹ سیم ایز اٹ از اٹھانا چاہیں تو میں بول دیتی ہوں کہ آنسر اس طرح لکھیں گے ہی ناٹ اونلی forgave them، کہ آپ نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا، یعنی رسپانس آپ کا کیا تھا، معاف کرنا. تو آپ اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم forgave all the people of طائف instead of their ill treatment. ٹھیک ہے، یہ اتنا سا آپ اس کا آنسر کر سکتے ہیں کہ ان کے برے سلوک کے باوجود آپ نے انہیں معاف کر دیا اینڈ آلسو پریڈ فار دیم، اور ان کے لیے دعا بھی کی. یہ والا اس کا آنسر ہو گیا. وٹ ڈڈ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسکد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بہت کلیئر پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جب طائف کے لوگوں نے when he was ill treated by the people of طائف، جب طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا تو کیا کہا تھا. حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں یا خواہش کریں تو میں انہیں تباہ کر دوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آسکد the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم whether اور if he wished، اگر آپ خواہش کریں the people of طائف to be destroyed، تو میں انہیں تباہ کر دوں. ٹھیک ہے، اور تیسرا سوال یعنی پانچواں جو ہے وہ ہاؤ ڈڈ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیل ود ہز اینیمیز ایٹ دا کانکویسٹ آف مکہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا فتح مکہ کے اوپر. تو اس کا بھی جواب تقریباً تیسرے سوال والا ہی ہے. ٹھیک ہے، دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فار گیو کی سیکنڈ فارم، کیونکہ ڈڈ جو ہے وہ پاسٹ ٹینس میں پوچھا گیا تو ہم نے پاسٹ ٹینس میں جواب دینا ہے. فار گیو آل ہز اینیمیز ایٹ دا کانکویسٹ آف مکہ، کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا. سو یہ میں نے جو بولا ہے اگر اس کو سنیں اور سیم لکھ لیں تو یہ بیٹر ہے آپ کے لیے. ادروائز بک میں تیسرے پیراگراف میں ان کے آنسرز موجود ہیں. پانچویں کا صرف آپ نے خود سے بنانا ہے جو کہ میں نے بول دیا ہے. اب آپ کی ڈائری لکھی ہوئی ہے رائٹ سائڈ پہ. رائٹ آنسرز ریٹن ورک آپ کا کیا ہے، کویشچن نمبر 3، 4 اور 5 کا آپ نے آنسر لکھنا ہے اینڈ WM مینز ورڈز میننگ جو رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ پہ لکھے ہوئے ہیں. یہ آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک میں کرنی ہے، اوپر پراپر ڈے مینشن کر کے، یونٹ نمبر 1 لکھ کے، یونٹ کا نیم مینشن کر کے، پراپر مارکر کے ساتھ جو ہے وہ کویشچن لکھیں، اور پینسل کے ساتھ نہیں، پین کے ساتھ اپنے آنسرز لکھیں. ٹھیک ہے جی، اور یہ نیٹ نوٹ بک میں کرنا ہے، میں نے اوپر مینشن بھی کیا ہوا ہے. اور اورل ورک آپ کا کیا ہے کہ آپ نے ٹرانسلیشن جیسے پچھلے 2 پیراگراف کی یاد کی ہے، آج کے لیکچر میں آپ نے پیراگراف نمبر 3 کی ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے، اور ورڈ سینٹینسز جو میں نے آپ کو دونوں بتائے ہیں یہ آپ نے نیٹ نوٹ بک میں لکھنے نہیں ہیں، لیکن آپ نے ان کو اچھے طریقے سے خود سے سینٹینسز جنریٹ کر کے یاد کرنا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کچھ آپ کو سمجھ نہ آئے تو مجھے میسیج کر کے پوچھیں. فیل فری ٹو آسک، جتنی دفعہ بھی پوچھیں گے اتنی دفعہ میں آپ کو آنسر کر دوں گی. اور ہیو اے نائس ویکینڈ، کیونکہ آپ کا تو آج لاسٹ لیکچر ہے. اب نیکسٹ منڈے کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.